اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھاتے رہے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اچھا، ایک پیغام ہے رمضان کے حوالے سے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے، باطن کی صفائی، جسمانی صفائی، اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنا اخلاق بہتر کرنا چاہیے، اپنے کولیگز کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، تمام دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہو۔ اور اصل مقصد رمضان کا روزہ رکھنے کا یہی ہے۔ تو اگر انسان اپنے باطن کی صفائی نہیں کرتا اور جو اپنے اندر اس کے زہر ہے وہ اگلتا رہتا ہے لوگوں کی دل آزاری کرنے کے لیے، تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا اس سے، ایسی عبادات اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ تو اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں جب کوئی کسی کا دل آزاری کرتا ہے یا دل دکھاتا ہے۔ چنانچہ واقعہ ایسے ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، بہت بڑے ولی اللہ ہے، کامل ولی اللہ ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو کچھ ہندو جو کہ آپ کے عقیدت مند تھے تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں بنا کے آپ کے لیے لائے۔ اچھا، انہوں نے نا بڑے ادب احترام کے ساتھ وہ کھانا پیش کیا کہ حضور یہ تناول فرمائیے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے وہ کھانا تناول فرمایا، روزہ توڑ دیا اور تناول فرمایا۔ تو آپ کے جو مریدین بیٹھے تھے اور جو عزیز و اقارب، تو وہ آپ کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے روزہ توڑ دیا، وہ بھی ہندوؤں کے کھانے پہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ توڑنے کی قضا تو ہے، لیکن کسی بندے کا دل توڑنے کی قضا نہیں ہے، یعنی بندے کا دل دکھانے کی قضا نہیں ہے۔ تو چنانچہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو دو چیزوں کو کنٹرول کر لے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، تو سب سے پہلے کیا تھی؟ اپنی زبان کا کنٹرول، زبان کو سنبھالنا۔ یہ زبان جو ہے یہی جو ہے وہ تکلیف کا سبب بنتی ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے۔ تو فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھنا۔ تو فرمایا کہ زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ مصیبتیں مسلط ہوتی ہیں انسان کے اوپر۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زبان قابو میں رکھو، کیونکہ زبان کی وجہ سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم کیا بولے جا رہے ہیں، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ تو اپنا جو زہر ہے اندر وہ اگل رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی عزت نفس پہ، سیلف رسپیکٹ پہ بات کرنا، یہ ہم نے اپنے اوپر وہ بنایا ہوا اپنا کنسیپٹ اور ہمارا مائنڈ سیٹ۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارا ٹیمپرامنٹ جی ایسا ہے۔ تو ٹیمپرامنٹ انسان نے خود ہی بنانا ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھاتے رہے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو ہم نے یہ محبت کا پیغام جو ہمارا مشن ہے یہ تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تھینک یو۔